قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر 5 باتوں کی نصیحت فرمائی، اور وہ عمل کے اعتبار سے اور اس کے اثر کے اعتبار سے ایک سے بڑھ کر ایک اہم اور قیمتی نصیحتیں ہیں۔ پیغمبر کی زبان سے جو بات بھی نکلتی ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے واسطے ہوتی ہے، کیونکہ بندے بھلے برے کو یکساں طور پر سمجھ نہیں سکتے، اور جو اپنی سمجھ اور عقل سے بھلے برے کو طے کرتے ہیں تو وہ سب بھلا ہونا یا برا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ آدمی کی عقل کی رسائی وہیں تک ہے جتنی اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، تو وہاں تک اس کو جو اچھا لگتا ہے اسے اچھا سمجھتا ہے، اور جو اس کو برا لگتا ہے تو برا سمجھتا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں اچھائی اور برائی کے اعتبار سے صحیح بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ عطا فرمائی ہے اسی لیے کہ وہ اس سے بھلے برے کی تمیز کر سکے۔ لیکن پھر بھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی عقل اچھا سمجھتی ہے اور آسمانی علم اس کو برا قرار دیتا ہے۔ انسانی عقل اس کو برا سمجھتی ہے اور آسمانی علم اس کو اچھا اور بہتر انسانوں کے حق میں کہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہر انسان آسمانی علم کا محتاج ہے جو بذریعہ وحی نبی کو دیا جاتا ہے اور نبی کے ذریعے امتوں تک پہنچتا ہے، چونکہ یہ انسانوں کی کامیابی کے لیے، انسانوں کی اپنی زندگی کے مقصد میں آخرت کی زندگی کی مہلت میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بہت ضروری چیز تھی۔ تو جو رب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ مربوب کی جو اس کے زیر تربیت مخلوق ہے، اس مخلوق کی بنیادی ضرورتیں، مقاصد کو پورے کرنے والی ضرورتیں اس تک پہنچائے۔ یہ کام اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ جیسے لغوی اعتبار سے ماں باپ بچوں کے رب ہیں، چرواہا وہ بکریوں کا رب ہے لغت کے اعتبار سے، یعنی اس کو ان کاموں کی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ پرورش کرتا ہے، پرورش کرنے کے اعتبار سے وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اونٹ کی شکایت سننے کے بعد فرمایا، من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا رب کون ہے؟ تو رب سے یہاں لغوی رب مراد، جو اس کی پرورش کا ذمہ دار بنا ہے، اس کو خرید کے لایا ہے، جو اس کی ملکیت میں ہے، وہ اس کا رب ہے۔ رب کا کیا کام ہے؟ رب کا کام یہ ہے کہ جو اپنے کمزور، اپنے ماتحت ہیں، ان کو ان کی بنیادی ضرورتیں فراہم کر کے ہر ضرر سے ان کو بچانا، ہر نفع ان کو پہنچانا، تاکہ یہ ضعیف طاقتور ہو جائے، یہ کمزور مضبوط ہو جائے اور اپنے پیر پہ کھڑا ہو جائے۔ ماں باپ یہی کرتے ہیں۔ بچے ضعیف ہیں، خود کچھ نہیں کر پاتے،
جو وہ نہیں کر پاتے اس کی ماں کرتی ہے، کر کے اس کی کمزوری کو اپنی طاقت سے اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ حق تبارک و تعالی شانہ پوری کائنات اور اس میں پائی جانے والی مخلوقات کے رب ہیں۔ ان کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے مربوب یعنی جو ان کے زیر پرورش ہیں ان ساری مخلوقات کو ہر نفع پہنچانا، ہر ضرر سے بچانا، جو چیز ان کے لیے مفید ہے وہ ان کو دینا، اور جو چیز ان کے لیے مضر ہے اس سے ان کو بچانا، تاکہ جیسے چھوٹا بچہ اپنے ماں کی پرورش سے بڑا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، اب اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، ایسے ہی کمزور انسان ایمان کے اعتبار سے کمزور ہے، یقین کے اعتبار سے کمزور ہے، سمجھ کے اعتبار سے کمزور ہے، علم کے اعتبار سے کمزور ہے، قدرت کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کے رشتے سے اس بندے کو کمزوری سے طاقت کی طرف لے جاتا ہے، اور اس بیچ میں جو چیزیں اس کے لیے اچھی نہیں ہیں ان چیزوں سے اس کو بچاتا ہے، اور جو چیزیں اس کے لیے اچھی ہیں وہ اسے فراہم کرتا ہے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ بندہ اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اور اس کے مقرب بننے میں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ وہ جب پیدا ہوا یا پیدا ہو کر بڑا بھی ہو گیا ماں باپ کی پرورش سے، تو بڑا بھی ہو گیا ہوگا، لیکن ابھی تک اس نے عقید توحید کو نہیں سمجھا، اگر ابھی تک اس نے نفع اور نقصان کو نہیں سمجھا تو چاہے کتنی بڑی عمر کا کیوں نہ ہو وہ کمزور ہے۔ اس کمزور کو خود کفیل بنانا ہے، عقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تاکہ بندہ وہ زندگی گزار سکے جس زندگی میں آ جانے سے اللہ اس سے راضی و خوش ہو جاتا ہے۔ تو ایک ہے اللہ تعالی کا حکم دینا کہ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اور پھر چھوڑ دیتے اس کو اس کے حال پہ کہ بھائی تم کھوجو، تم تلاش کرو، تم فکر کرو کیسے مجھے راضی کر سکتے ہو۔ تو شاید اس زمین پر ایک بندہ بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، ایک کو بھی نہ ملتی کامیابی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہودیوں سے فرمایا تھا کہ جو ہفتے بھر میں میرا پسندیدہ دن ہے اس دن کو تلاش کرو اور اس میں خاص طور سے عبادت کرو۔ کون سا دن سید الایام ہے، کون سا دن ہفتے میں، پورے ویک میں کون سا دن دنوں کا سردار ہے، ایک میں نے بنایا ہے، تو تم لوگ اس کو تلاش کرو اور تلاش کر کے آگے بڑھو اور اس دن میں عبادت کیا کرو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہودی ایک دن آگے نکل گئے اور انہوں نے ہفتے کے دن کو طے کیا۔ ان کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کہ دیکھو تھوڑا اور غور کر لو، بہتر ہے کہ اس کو مت طے کرو، مگر ان لوگوں نے نہیں مانا اور اس کو طے کر لیا۔ اسی دن کو وہ عبادت خاص کر لیے عبادت کے لیے۔ اگلی مرتبہ جب دوسرے نبی تشریف لائے حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، تو ان کو بھی اللہ نے فرمایا آپ کی امت سے کہیے کہ ہفتے میں ایک دن میں نے عزت کا، برکت کا اور عظمت کا رکھا ہے، اس دن کو وہ لوگ تلاش کریں، تلاش کر کے اس میں خاص عبادت کیا کریں۔ تو عیسائی 2 دن آگے نکل گئے اور انہوں نے اتوار کو سمجھا کہ یہ بہت معزز دن ہے، بہت مقدس دن ہے،
اپنی اپنی سمجھ سے انہوں نے اس کو طے کیا، اپنی اپنی معلومات سے طے کیا۔ یہودیوں نے بھی ایک دلیل دی تھی، عیسائیوں نے بھی ایک دلیل دی تھی، اور ان کے نبی نے بھی ان کو سمجھایا کہ دیکھو غور کر لو، اس کو جلدی مت کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہماری سمجھ میں آ گیا یہی دن ہے، لہذا انہوں نے وہ اختیار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودی ایک دن آگے بڑھ گئے اور نصارہ 2 دن آگے بڑھ گئے، اور میری امت نے اسے ٹھیک ٹھیک پا لیا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ٹھیک راستہ بتایا۔ اللہ تعالی نے اب اس امت پہ نہیں چھوڑا کہ تم کھوج کے نکالو، بلکہ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی اور بتا دیا کہ یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہونا بتا دیا، لہذا ہم سے غلطی نہیں ہوئی، ورنہ ہم شاید تیسرے دن اور آگے نکل جاتے، لیکن ہمیں صحیح راستہ بتا دیا گیا۔ اس وجہ سے یہ اور بات ہے کہ جمعے کا جو قیام ہوا پہلے تو بے سوچے سمجھے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں کی تھی، صحابہ کرام ہجرت کر چکے تھے اور اہل مدینہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو ایک انصاری مسلمان جن کو مسلمانوں کی بہت فکر تھی اور اسلام کے پھیلنے کا بڑا شوق تھا، اور وہ ابتدائی مسلمان ہونے والوں میں سے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ میرے باغ میں جتنے مسلمان ہیں سب کو جمع کیا جائے، اور ہم مردم شماری کریں گے، گنیں گے کہ اب کتنے مسلمان ہو گئے ہیں، مدینے کے مسلمانوں کو شمار کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے جمعے کا دن مقرر کیا کہ اس دن سب لوگ جمع ہو جائیں۔ باغ میں جمع ہوئے، وہاں پر مسلمانوں نے 2 گانے شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، اور انہوں نے وہاں بکرا ذبح کیا، کھانے کا انتظام کیا، سب لوگوں نے کھانا کھایا۔ تو ان لوگوں میں یہ طے پایا کہ آئندہ سے ہر جمعے کو ہم لوگ اسی طریقے سے جمع ہوں گے، ایک دوسرے سے تعارف ہوگا، کون کون مسلمان ابھی داخل ہوئے ہیں، ہمارے مذہب میں کتنی اضافہ ہو رہا ہے، کتنے لوگ داخل ہو رہے ہیں، ان سے تعارف بھی ہوگا، ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی، اور جو مسلمان ہیں آپس میں مل لیں گے، کھا لیں گے، پی لیں گے، اور اس کے بعد یہاں سے ہم ہر ہفتہ ایسا کر لیا کریں گے۔ ان لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا۔ اس کے فوراً بعد مکہ مکرمہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے والوں کے معلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ جمعے کے دن مسلمان جمع ہو کر خصوصی طور پر اللہ کی بندگی اجتماعی طور پر کر لیا کریں، اس کا حکم بھیجا۔ وہ اللہ کی رہنمائی سے بھیجا۔ اس سے ذرا پہلے خود بخود مسلمان جمع ہو گئے تھے اس سلسلے میں کہ وہ صرف مسلمان ایک دوسرے کے لیے جمع ہو جائیں گے، اور یہی سب سے بڑا فائدہ ہے جمعے کا کہ جمعے میں ساری بستی کے مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کر لیں، ایک دوسرے کے اچھے برے کو پوچھ لیں، خیر خیریت دریافت ہو جائے۔ ایسے سوکھا پھوکا جمعہ جو ہم لوگوں کا ہے کہ ہر شخص اپنے طور پہ آتا ہے، اپنے طور پہ جاتا ہے، اسے نہ داہنے والے کی کوئی خبر نہ بائیں والے کی کوئی خبر، ایسا نہیں تھا۔ جمعہ منعقد ہی کیا گیا تھا اہل اسلام کی تقویت کے لیے اور ایک دوسرے کو مضبوط رکھنے کے لیے اور ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے جمعے کا انعقاد ہوا تھا۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ضرورت ہے بندوں کی کہ اللہ اپنے علم صحیح سے بندوں کو علم دیتے رہیں، یہ بندوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اوپر چھوڑا جاتا تو جیسے یہودی 1 دن آگے نکل گئے، عیسائی 2 دن آگے نکل گئے،
ہم بھی پتہ نہیں کدھر نکل جاتے اور کون سے دن کو اپنی طرف سے منا لیتے کہ صاحب یہ ہے سب سے اچھا دن، ہم ہی طے کرتے اپنی عقلوں سے۔ اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر نہیں رکھا، سب دین وہاں سے بھیجتے ہیں۔ پیغمبر کو مبعوث کیا، ان کے اوپر وحی بھیجی اور فرشتے کے ذریعے اپنا علم بھیجا، اور اس علم کو نبی اپنی امت کو بتاتے رہے۔ تو ہم ایک تو اس مشقت ہی میں نہیں ڈالے گئے کہ ہم حق کو تلاش کریں، اس مشقت ہی میں نہیں ڈالے گئے۔ دوسرے یہ کہ وہ جو حق کو ہے اسے اللہ رب العزت نے سیدھے سیدھے ایک نظام بنا کر ہمارے پاس بھیج دیا، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے بس۔ تو ہمارے لیے دین بہت آسان ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین اسلام بہت آسان ہے، یعنی جتنا بھی دین ہے وہ سب آسان ہے۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ قرآن کی آیت کو اور نبی کی حدیث کو بھی سمجھنے میں گڑبڑ کرا دیتا ہے، اس لیے سمجھنا بھی وہی معتبر ہے جو سلف صالحین سے سمجھا گیا ہے، وہی معتبر رکھا گیا۔ یہ حفاظت ہے اس واسطے کہ دیکھیے یہ حدیث ہے الدین یسر، دین بہت آسان ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے دین میں تنگیاں نہیں رکھی گئی ہیں۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جو جو چیزیں تنگی کا سبب بنے وہ اسلام میں نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دیا جانا چاہیے۔ آسان ہونے کا ایک مطلب یہ ہے جو جو چیزیں مشکل دکھ رہی ہیں وہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس واسطے کہ وہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں آسانیاں ہیں صرف۔ ایک مفہوم اس کا یہ ہے، اور ایک مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو اللہ نے دین ہم کو دیا ہے شروع سے لے کے اخیر تک اور بلوغ سے لے کے موت تک، اس میں کہیں اللہ نے بندوں کے لیے تنگی رکھی ہی نہیں ہے۔ یہ سارا دین عمل کے کرنے کے اعتبار سے کرنے کے قابل ہے اور کرنا چاہیے۔ دین آسان ہے، یعنی اللہ نے جتنے احکامات دیے ہیں آپ کو دیکھنے میں مشکل کیوں نہ محسوس ہو رہے ہوں، حقیقت میں وہ آسان ہے۔ جب آدمی کرنا چاہے گا تو اللہ اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو کوئی ہمارے لیے مشقت اٹھانے کو تیار ہو جائے گا، کام شروع کر دے گا تو ہم اس کو آسان کر دیں گے، اس کو مشکل نہیں رکھیں گے۔ اور اگر وہ مشکل بھی رہے گا تو بھی اس کے دل میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا شوق پیدا کر دیں گے کہ وہ مشکل اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو یہ مطلب ہے، تو دو مطلب نکلتے ہیں کسی بات کے۔ تو شیطان ہم کو وہ جو غلط والا مطلب ہے وہی سکھاتا ہے اور اسی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جو آیت کا اور حدیث کا میں نے پہلے مطلب بتایا وہ غلط ہے، وہ نبی نے بھی نہیں لیا، وہ صحابہ نے بھی نہیں لیا، مطلب وہ کسی عالم نے نہیں لیا۔ نفس دھوکہ دے کر کے ہمیں سکھا دیتا ہے کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے، یہ سکھاتا ہے۔ ارے چھوڑو اسلام میں اتنی مشکل نہیں ہے، اتنی تنگی نہیں ہے اسلام میں، ارے چھوڑو اسلام میں اتنی سختیاں نہیں ہیں، وہ اللہ کے نبی خود کریں، قرآن خود کہہ رہا۔ تو یہ جو ہم غلط سمجھتے ہیں یہی چیز ہمیں ہدایت کے راستے سے ہٹاتی ہے اور نبی کے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو لوگو، تمہاری سمجھ سے تم سمجھتے ہو بہت زیادہ عبادت کرنے والے کو عبادت گزار کہتے ہیں، یعنی نفلیں پڑھے، بہت نفلیں پڑھے، بہت تلاوت کرے، بہت ذکر کرے، ہر وقت جب دیکھو عبادت میں لگا ہوا ہے، جب دیکھو روزہ رکھا ہوا ہے، جب دیکھو اچھا کام کر رہا ہے، تو سمجھتے ہیں آپ لوگ کہ یہ بہت بڑا عبادت گزار بندہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں اصل حقیقت کیا ہے۔ سب سے بڑا عبادت گزار دنیا میں وہ ہے
جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے، یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ صحابہ کرام میں بھی ایک تصور تھا کہ جو لوگ بہت عبادت کرتے تھے انہیں بہت عبادت گزار سمجھتے تھے۔ عربی زبان میں عبادت کے معنی ہے بندگی کرنا، اور بندگی کرنے والے کو عابد کہتے ہیں، اور بہت زیادہ بندگی کرنے والے کو اعبد کہتے ہیں۔ اعبد، اور اس میں مبالغہ کرنے والے کو عباد کہتے ہیں۔ تو عربی میں ایک ہی 3 حروف ہوتے ہیں، 3 حروف سے سارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ تو عبد کسے کہتے ہیں؟ زیادہ عبادت کرنے والا۔ عابد برابر عبادت کرنے والے کو کہتے ہیں، زیادہ کرنے والے کو اعبد کہتے ہیں۔ صحابہ کے سماج میں بھی جو لوگ بہت نفلیں پڑھتے تھے، بہت روزے رکھتے تھے، بہت خیر خیرات کرتے تھے، بہت اللہ کا ذکر کرتے تھے، بہت جہاد میں حصہ لیتے تھے، تو ان کو صحابہ اعبد کہتے، فلاں آدمی بہت اعبد ہے، فلاں آدمی بہت عبادت گزار ہے، فلاں آدمی بہت عبادت گزار ہے۔ اب بات دیکھنے میں بالکل صحیح بھی ہے، غلط بھی نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ سوچنے کا تمہارا انداز کامن ہے، نبی والا نہیں ہے۔ نبی کی سوچ آسمانی علم کی رہنمائی سے میرے نزدیک بہت بندگی کرنے والے کو اعبد نہیں کہتے، میرے نزدیک گناہوں سے بچنے والے کو اعبد کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصور دیا، ظاہر ہے وہ نہ دیتے تو آج ہم بھی یہی سمجھتے، کوئی بھی دنیا میں یہی سمجھتا ہے کہ اگر بہت عبادت کرو تو وہ بڑا عبادت گزار آدمی ہے۔ بھائی یہ بہت عبادت گزار ہے، یہ اعبد ہے۔ عربی میں اعبد بولیں گے، ہم لوگ بہت لگا کے بولیں گے کہ بہت عبادت کرنے والا آدمی ہے۔ عرب لوگ کہیں گے اعبد ہے، وہی معنی ہے اس کے بھی، یہ بہت عبادت کرنے والا ہے۔ اعبد الناس، اعبد الناس کے معنی ہے پورے لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ آپ بھی تصور کریں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ رات بھر نفلیں پڑھتا ہو اور دن بھر روزہ رکھتا ہو اور خیر خیرات کرتا ہو اور خوب تلاوت کرتا ہو اور ہر وقت ذکر کرتا رہتا ہو، کبھی کوئی دوسرے کام میں لگتا ہی نہیں، کوئی دنیا داری نہیں کرتا، کوئی کماتا نہیں، کچھ نہیں کرتا، جب دیکھو قرآن لے کے بیٹھا ہے، جب دیکھو نماز میں کھڑا ہوا ہے۔ اعبد الناس کہیں گے، سب اس کو اعبد الناس کہیں گے۔ لوگوں میں بہت، ہمارے محلے کے سب سے عبادت گزار آدمی ہے بھائی، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے۔ لیکن نبی یہ سکھانا چاہ رہے ہیں، یہ ایک سوچ ہے جو عام سوچ ہے، یہ سوچنے کا کامن انداز ہے، اس کے پیچھے قرآن کی روشنی، اس کے پیچھے ایمان کی فراست نہیں ہے۔ ایمانی فراست سے قرآن کی روشنی میں جو میں نے سمجھا ہے، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جا، تیرے سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہوگا، تو زمانے کا سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ اس سے بڑھ کے کون عبادت کرے جو اللہ کے حرم کی ہوئی چیزوں سے بچے؟ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ میں فرائض ادا کرنا بھی داخل ہے۔ فرائض کے بعد زیادہ عبادت نفلوں کے ذریعے ہوتی ہے، وہ نہیں کرتا ایک بندہ، لیکن گناہ بھی نہیں کرتا ہے، اور بس 5 وقت کی نماز پڑھ لی، اس کی موقدہ سنتیں پڑھ لی، رات کو وتر کی نماز پڑھ لی، بس اس سے زیادہ نمازیں نہیں ہوتی۔ تھوڑا قرآن مجید پڑھ لیا، صفحہ 2 صفحہ، اس سے زیادہ تلاوت کرنا نہیں ہوتا اس سے۔ اللہ کا ذکر چلتے پھرتے جو ہو گیا کر لیا، نہیں ہو گیا نہیں کر پایا، محنت میں رہتا ہے، مشقت کے کام کرتا ہے، کسب حلال میں مصروف ہے، ذمہ داریاں ہیں اس کے اوپر ایسی کہ اس میں لگا ہوا ہے، تو اب اس کی عبادتیں بہت محدود ہیں، مختصر ہیں، فرض کے حد تک ہیں۔
رمضان کے علاوہ پورے سال میں کبھی روزہ نہیں رکھتا، بس رمضان میں رکھ لیتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہوئی تو اتنی حساب کر کے دیتا ہے، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں دیتا۔ تو عبادتیں تو فرض کرتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن اس کے ساتھ گناہوں سے بہت ڈرتا ہے اور گناہ کا کام نہیں کرتا۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، جس اعتبار سے بھی اللہ نے حرام کر دیا کہ بھئی یہ کھانے کی چیز ہے، یہ حرام ہے، یہ پینے کی چیز ہے، یہ حرام ہے، یہ پہننے کی چیز ہے، یہ حرام ہے، یہ دیکھنے کی چیز ہے، یہ حرام ہے، یہ سننے والی بات ہے مگر یہ حرام ہے، یہ بولنے والی بات ہے مگر یہ حرام ہے نا اسلام میں؟ بولنے کی چیزیں بھی کچھ حرام ہیں، سننے کی چیزیں بھی کچھ حرام ہیں، دیکھنے کی چیزیں بھی کچھ حرام ہیں، ہاتھ لگانا بھی بعض چیزوں کو حرام ہے، بعض طرف چل کے جانا بھی حرام ہے، کھانا بھی بعض چیزیں حرام ہیں، بعض پینے کی چیزیں حرام ہیں، بعض پہننے کی چیزیں حرام ہیں۔ حرام کی اللہ نے، وہ تو حرام کر کے ہی اللہ ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہمیں آزما رہا ہے اللہ رب العزت۔ تو کچھ چیزیں اب کیوں کیا ہے وہ اسے معلوم ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے اس کو خود اس نے طیب کہا ہے، پاکیزہ چیزیں ہیں، اور جس چیز کو اس نے حرام کیا ہے اس کو اس نے ہی خبیث کہا ہے، نہایت گندی اور غلیظ چیزیں ہیں جس کو اس نے منع کیا۔ میں دیکھنے میں کیسی بھی لگتی ہوں، لیکن اللہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے، وہ اس کو غلیظ کہہ رہا ہے اور اس کو پاک کہہ رہا ہے، صاف کہہ رہا ہے۔ دیکھیے جیسے بکرے کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں لیکن سور کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ کوئی پوچھے بھئی وہ ایک چوپایا ہے، یہ ایک چوپایا ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ ظاہری طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ گندگیاں کھاتا ہے اس وجہ سے اس کو نہیں کھاتا، تو مرغی بھی گندگی کھاتی ہے، اور اب تو جتنے فارم میں تیار کی ہوئی چیزیں سب گندگیاں کھلا کر کے تیار کر کے لائی جاتی ہیں، اور بہت سے خنزیر ایسے ہیں جن کو عیسائی ملکوں کے اندر فارم میں تیار کیا جاتا ہے، ان کو وہ گندی چیز نہیں کھلاتے، بالکل صاف ستھرا بناتے ہیں تاکہ اس کا گوشت کھائیں، وہ اس کو استعمال کریں۔ تو یہ سب اپنی سمجھ کی باتیں ہیں کہ ہم کیوں گندا کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ اپنے علم سے جس چیز کو گندا کہہ رہا ہے اس کی مصلحت اللہ ہی کو معلوم ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی اس میں برائی نہ ہو، مگر ہمیں آزمانے کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں حرام کرنا ہے اللہ کو۔ کسی کو کرے گا اللہ، کسی کو تو کرے گا، اس کو نہ کرتا بکرے کو کرتا، اس کو نہ کرتا تو اونٹ کو کرتا، کسی کو تو کرتا اللہ تعالیٰ حرام۔ لہذا ہمیں اس کی مصلحت جاننے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اتنا سمجھنا چاہیے مصلحت یہ ہے کہ حلال و حرام کے ذریعے وہ اپنے بندوں کی بندگی کا امتحان ہے۔ کون بندہ کتنی بندگی کرتا، میرا کہنا کتنا مانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک چیز حلال کی، ایک چوپائے کو حلال کیا، ایک چوپائے کو حرام کر دیا۔ ایک پرندہ حلال ہے، ایک پرندہ حرام ہے ہمارے واسطے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے جوس کو کسی بھی چیز سے آپ نکالیں حلال قرار دیا ہے، کسی بھی حلال پھل کا جوس حلال ہے، انگور سے نکالیے، انار سے نکالیے، آم سے نکالیے، کسی سے بھی۔ جوس سینٹرز ہوتے ہیں جہاں فروٹ ہوتے ہیں، جوس بنا کے دیا جاتا ہے، اس کا پینا حلال ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن شراب کا پینا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ ہم کوئی سا کپڑا کاٹن کا پہنے، کیمیکل سے تیار کیے ہوئے ملبوسات استعمال کریں، کپڑے پہنے، پولیسٹر ہے اور دوسری منع نہیں ہے، لیکن ریشم سے بنا ہوا ہوگا تو اسے ہمارے لیے حرام کر دیا گیا ہے کہ ریشم کا بنا ہوا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے، حرام ہے۔ تو پہننے میں حرام کیا۔ ایسا کپڑا جس سے سطر نظر آ جائے باہر سے، ایسا باریک کپڑا پہننا حرام ہے۔
عورت ایسا دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی جس میں سے اس کے بال باہر دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں اپنے گھر میں محرموں میں ہو تو الگ بات ہے، لیکن نامحرم کے سامنے ایسا دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی، اور غیر مسلم عورت کے سامنے بھی ایسا دوپٹہ نہیں اوڑھ سکتی جس میں سے بال دکھ رہے ہیں۔ بہت بوڑھی عورت ہو، کافی ضعیف ہو چکی ہے، اس کی طرف کسی کو رغبت نہیں ہوتی، کوئی للچاتا نہیں دل کسی کا، وہ اپنے کاموں اور ضرورتوں کے لیے نامحرموں کے سامنے نکل سکتی ہے، بول سکتی ہے بیٹا ذرا دکان سے یہ لا کے دے دو، ذرا یہ کر دو، ذرا وہ کر دو، کسی بھی اجنبی سے کہہ سکتی ہو، لیکن اس کو بھی بال کھلے رکھنے کی اجازت نہیں۔ حالانکہ بڑھاپا تو سب سے زیادہ سفید بالوں سے سمجھ میں آتا ہے، اس کے بال نہایت سفید ہو گئی، چمکنے لگے۔ اس عمر میں اتنے سفید بال بھی عورت کسی کے سامنے نہیں کھول سکتی، بال چھپا کے رکھنا پڑے گا اس کو۔ کیوں؟ تو کیوں ہمارا کام نہیں ہے؟ اللہ کی ذمہ داری جواب دینا بھی۔ کیا آپ اللہ کے برابر ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ سے جب تک بات سمجھ نہیں لیں گے عمل نہیں کریں گے؟ آپ اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، اس کے مملوک ہیں، اس کے عبید ہیں، اس کے غلام ہیں، کیوں کا سوال ہی نہیں پیدا۔ لیکن اللہ نے جو بھی کہا ہے اس میں بڑی حکمتیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے من مانے نہیں ہیں، بندوں کے حق میں بہتر بنا کر اللہ نے فیصلے کیے۔ بندوں کو خوش کرنا، بندوں کو نقصان سے بچانا، بندوں کو فائدہ پہنچانا، یہ اللہ کا مقصد ہے۔ تو دیکھو کچھ حلال ہے تو کچھ حرام ہے، باتوں میں بھی سچ بولنا حلال ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اور بہت سی باتیں ہیں جو حرام ہیں۔ سننے کے اعتبار سے گانے سننا حرام ہے، موسیقی کی آواز سننا حرام ہے، کان میں پڑ گئی الگ بات، لیکن سننا حرام ہے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اس قسم کی آوازیں کہیں سے آتی تو کان پہ ہاتھ رکھ کے گزر جاتے تھے۔ ہم لوگ تو دوسری آوازیں نہ آئیں اس لیے وہ ہیڈ فون کانوں میں رکھ کر کے وہی سنتے ہوئے پورا سفر طے کرتے ہیں، وہی سنتے ہوئے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اس کا سننا اللہ نے ہمارے لیے حلال نہیں رکھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے، اندھیرا پیدا ہوتا ہے دلوں کے اندر۔ آج اسی اندھیرے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے دل کی آنکھیں اللہ کے دین کو پسند نہیں کر رہی۔ وہ جو دشمن ہیں ہمارے، اور وہ جن کی برائیاں کرتے 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 ہماری زبان نہیں تھک رہی ہے، چل رہے ہیں ہم انہی کے راستے۔ جن دشمنوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، آپ اتباع کس کا کر رہے ہو؟ آپ کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، سہنے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کاروبار میں کس کے مطابق چل رہے ہو؟ ہم چل رہے ہیں 100% دشمنان اسلام ہی کے طریقے پر، اور زبان سے بول رہے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ اب تم کون سے دوست ہو اسلام کے؟ اگر ہم دوست ہوتے تو ہم بھی تو اختیار کرتے پہلے اسلام۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام پر ہم نہیں چلیں گے، ہمیں ضرورت نہیں اسلام کی، ہم اسلام پہ چلیں گے نہیں، چاہے نبی کہتے رہیں، چاہے اللہ کا قرآن کہتا رہے، ہمیں چلنا نہیں ہے۔ ہم بس اتنا چاہتے ہیں کہ دوسرا ہمارے اسلام کو کچھ نہ بولے۔ بھائی دوسرا بولے نہ بولے اس سے آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس کے بولنے سے اسلام غلط نہیں ہو جائے گا، اس کی تعریف کرنے سے اسلام اچھا نہیں ہو جائے گا۔ آپ کا رشتہ اسلام سے کیا ہے؟ آپ کا رشتہ عمل کا رشتہ ہے۔ آپ عمل کریں تو آپ اسلام کے قدرداں ہیں، اور آپ عمل نہ کریں تو اس کی دشمنی کرنے میں اور آپ کی دشمنی کرنے میں کیا فرق ہے؟ اب بھی اسلام سے دشمنی کر رہے، وہ بھی اسلام سے دشمنی کر رہا۔
تو اس وجہ سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ دوسرے کی مخالفت کو سوچنے میں بیٹھنا، اس سے پہلے اپنا جائزہ لو کہ خود ہم اسلام کے کتنے موافق ہیں۔ وہ ہوگا مخالف، وہ تو پیدا ہی ہوا ہے بد نصیب، وہ مخالف ہوگا، ہونے دو، اس کی مخالفت اسلام پر ایک آنچ بھی آنے نہیں دے گی۔ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يبقى من بیتی وبر ولا حجر، کوئی پکا مکان، کوئی کچا مکان ایسا نہیں رہے گا روئے زمین پر، کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان، یہ بڑے بڑے محل، بڑے بڑے قصور جس میں بڑے بڑے ائمۃ الکفر رہتے ہیں، بڑے بڑے پجاری رہتے ہیں، بڑے بڑے پوپ رہتے ہیں، بڑے سے بڑا محل، پختہ سے پختہ مکان اور کچا سے کچا مکان، کوئی جھوپڑی، کوئی مٹی کا گھروندہ، ایسا نہیں بچے گا الا وادخلہ اللہ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ اسلام کو اس میں داخل کر دے گا۔ کوئی پکا مکان نہیں بچے گا، کوئی کچا مکان نہیں بچے گا، اس میں رہنے والے میں دل میں اللہ اسلام کو داخل کر دے گا۔ بعز عزیز اور بذل ذلیل، اسلام لینا ہی پڑے گا، اسلام قبول کرنا ہی ہوگا، اسلام کو دل میں جگہ دینی ہوگی، عزت سے چاہے ذلت سے، مگر لینا پڑے گا اسلام، اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ ذلیل کی ذلت کے باوجود، عزت دار کی عزت کے باوجود، ادخلہ اللہ الاسلام، اللہ اس میں اسلام کو داخل کر کے رہے گا۔ یہ خبر اس زبان میں دی ہے جس زبان کی خبر آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے۔ اسلام کو تو اپنا ہنر دکھانا ہے، اسلام کو تو اپنا کمال بتانا ہے، ایک دن بتائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوال ہمارا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس اسلام کو بچانے کی فکر میں ہیں جس اسلام کے بچانے کی اللہ نے ذمہ داری دے دی ہے، جس اسلام کے غلبے کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یہ دین اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اسے ہر دین پہ غالب ہونا ہے، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے، غالب اسی کو ہونا ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ نبی کا اعلان ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم اس کی تو فکر کر رہے ہیں کہ لوگ اسلام کی بے عزتی نہ کریں، لوگ اسلام کے کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں، لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش نہ کریں۔ کون مٹائے گا اور آپ کیا بچائیں گے؟ جو اسلام کا بھیجنے والا ہے، جو رب ہے، اسلام کا بھی رب ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی کے ناراض ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے دین ہی کو غالب کر کے رہوں گا۔ ماضی میں کر چکا ہے، آئندہ بھی کر کے دکھائے گا اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ ہم اس دین کے بچانے کی باتیں اپنے دیوان خانے میں بیٹھ کے کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر میں تو کیا، اپنی زندگی میں اللہ کا اسلام ہمیں پسند نہیں، ہمیں اسلام نہیں پسند ہے۔ اسلام پسند ہوتا مسجدیں ویران نہ ہوتی، اسلام پسند ہوتا تو اذان کے بعد کوئی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا نہ ہوتا، سب اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوتا۔ اسلام پسند ہوتا تو مارکیٹوں میں سود در سود کاروبار نہ چلتے ہوتے، مسلمانوں کے کاروبار سود سے بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اسلام پسند ہوتا تو دفتروں میں رشوتیں نہ لی جاتی،
کم از کم مسلمان تو نہ لیتا، دوسروں کی ہم پر کیا ذمہ داری؟ مسلمان لوگ کہتے صاحب یہ صاحب کچھ نہیں لیں گے، یہ صاحب مسلمان ہے، یہ کام کر کے دیں گے، نہیں ہو سکے گا نہیں کریں گے، قانونی ہوگا کریں گے، غیر قانونی کچھ نہیں کریں گے، یہ مسلمان ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ مسلمان ہے، ان کو دینے دلانے کی بات مت کرو، یہ ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے لینے سے ان کا خدا ناراض ہوتا ہے۔ ہر شخص کی زبان پہ ہوتا دیکھو یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ اگر ہم اسلام پہ ہوتے تو ہر شخص کہتا یہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے۔ لیکن چونکہ ہم ہی کچھ اسلام پسند، شادی بیاہ کیا اسلام پسند ہے؟ ہم کو کمانے میں پسند ہے، خرچ کرنے میں اسلام پسند ہے، اسلام کی تعلیمات پسند ہے۔ کسی سے ناراضگی ہو جائے رشتہ داروں میں، اسلام پسند ہے ہم کو کہ 3 دن کے بعد ہم خود جا کے ملاقات کر لیں اور دل صاف کر لیں، ہے اسلام پسند ہم؟ کہاں اسلام ہم کو پسند ہے؟ معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں، عبادت میں، ایمانیات میں تک ہمیں اسلام نہیں پسند ہے۔ تو خبر اپنی لینا ہے، خیر اپنی بنانا ہے۔ اللہ دین اسلام کو رسوا ہونے نہیں دے گا۔ ہم اپنے عمل سے اس کو بچائیں گے، اس کے ساتھ ہم بھی بچ جائیں گے، اس کے ساتھ ہمیں بھی عزت مل جائے گی۔ اس کو اللہ بلند کرے گا، ہم بھی بلند ہوں گے۔ اس کو اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، ہم بھی غالب ہوں گے۔ اسلام کو لے کر ہوں گے، اسلام کو چھوڑ کر ہماری کوئی ذمہ داری اللہ نے نہیں دے رکھی۔ اب ہم بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ صاحب ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ کیسا ہو رہا؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کم ہو رہا ہے۔ ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے تھا، لیکن بہت کم ہو رہا ہے۔ ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ سارے غیر مسلم ایک زبان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ہزاروں ہماری تائید کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے دین چھوڑنے کا نتیجہ ہے، ہمارے دین چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ تو ہم دین اسلام کو سمجھیں۔ دیکھو تو یہ اللہ پاک نے میں نے بتایا، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں پہلا کام جو زیادہ اہمیت سے کرنے کا ہے وہ فرائض کو ادا کرنے کے بعد حرام سے بچنا ہے۔ حرام سے بچو۔ ماں کو آپ دیکھ سکتے ہیں مقبول حج و عمرے کا ثواب ہے۔ اگر آپ بھابھی کو دیکھیں گے، آپ سالی کو دیکھیں گے تو آپ حرام میں مبتلا ہوں گے اور عبادت گزار بندوں میں شمار نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس کا دیکھنا اللہ نے حرام کیا۔ آپ کہیں گے کہ صاحب یہ شکل میں کیا فرق ہے؟ اس کو دیکھنا عبادت کیوں ہو گیا اور اسے دیکھنا گناہ کیوں ہو گیا؟ یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اس شکل کے دیکھنے کا کیا اثر ہے، اس شکل کے دیکھنے کا کیا اثر ہے۔ ایک شکل کو آدمی دیکھتا ہے، اس کے دل کے جذبات تقدس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک شکل کو آدمی دیکھتا ہے، اس کے دل کے شیطانی جذبات بھڑک جاتے ہیں۔ فرق تو ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم پوچھ رہے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک یہ میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ خالہ کی بیٹی سے تو کر سکتا ہوں میں نکاح، اپنی ماں کی بیٹی سے کیوں نہیں کر سکتا؟ پھپھیری بہن سے کر سکتا ہوں، چچیری بہن سے کر سکتا ہوں، لیکن اپنی سگی بہن سے کیوں نہیں کر سکتا؟ اجازت تو سب سے پہلے سگی بہن سے ملنی چاہیے تھی۔ دماغ میں بات آتی ہے، کبھی کسی زمانے میں تو ہندو بھی نہیں سوچا ہوگا، لیکن آج مسلمانوں کے دماغوں میں سوالات آ رہے ہیں۔ ان سوالات کا ہمارے پاس کوئی حق نہیں۔ جب آپ نے اس کو رب مان لیا ہے، اپنا خیر خواہ مان لیا ہے، اپنا مالک اور خالق مان لیا ہے، اپنا حاکم مان لیا ہے، تو ہمیں حاکم سے کیوں پوچھنے کا سوال نہیں ہوتا، ہمیں مالک سے کیوں پوچھنے کا سوال نہیں ہوتا۔ پھر مالک بھی ڈکٹیٹر نہیں ہے، رحمان ہے۔
ایسے مالک سے تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، پوچھنے کا جی چاہے تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جو مالک ڈکٹیٹر نہیں ہے، رحمان ہے، وہ مالک ہمارا برا چاہتا ہی نہیں ہے۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیوں تمہیں عذاب دے اگر تم اس کے قدرداں ہو اور اس پر ایمان لائے ہو، تو وہ کیوں تمہیں عذاب دے؟ وہ دینا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ کو اپنے بندوں کو کوئی سزا دینے کی شوق نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، لیکن اس نے ایک نظام بنایا، تم نہیں مانو گے تو ملے گی سزا۔ اس نے حلال و حرام کا قانون دیا ہے، تم خلاف ورزی کرو گے تو سزا کے مستحق ہوگے۔ تمہیں حق نہیں ہے خلاف ورزی کرنے کا، تم اس کے کرو۔ تو اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام اللہ نے جس چیز کو کر دیا اس سے ڈرو، بچو، دور رہو، سب سے بڑے عبادت گزار تم شمار ہو جاؤ، چاہے تم فرائض سے آگے کچھ بھی نہ کرتے ہو تب بھی سب سے بڑے عبادت گزار ہے۔ اور ایک شخص ہے ہر مہینے میں روزے رکھتا ہے، ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، ہر پیر جمعرات کو روزے رکھتا ہے، پھر رمضان کے بھی رکھتا ہے، اور پھر اور فضیلت کے دنوں کے بھی روزے رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے فرض نمازیں تو پڑھتا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نفلیں پڑھتا ہے، روزانہ 200 رکعت نفل پڑھتا ہے، اور خیر خیرات میں زکوٰۃ تو ادا کر رہا ہے، اور اس کے بعد کروڑوں روپے مسجدیں بنا رہا ہے، غریبوں کی مدد کر رہا ہے، مصیبت زدوں کے علاج کرا رہا ہے، پیسہ ہی خرچ کر رہا ہے، لیکن خود گناہوں سے نہیں بچتا، تو یہ عبادت گزار اللہ کے ہاں نہیں شمار۔ یہ بڑا عبادت گزار نہیں، یہ چھوٹا عبادت گزار ہے۔ بڑا عبادت گزار وہ ہے جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے ڈرے اور بچے اور دور رہے، یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو دیکھیے نا، ہم نے کیا سمجھا تھا اور ہمارے نبی نے کیا بتا دیا۔ ہماری سمجھ سے بالکل الٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے بالکل الٹا ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہم الٹا سمجھ رہے تھے، نبی نے سیدھی بات بتائی۔ اصل کام اللہ کے محرمات سے اپنے کو بچانا ہے، یہ بہت اہم کام ہے۔ آج یہ ہو رہا ہے کہ اگر نیکی کی توفیق ہو گئی تو ماشاءاللہ بہت سے لوگ بہت سے نیک کام بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سے محرمات میں مبتلا ہیں، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں میں مبتلا ہیں، تو وہ اس رستے سے اللہ کے قرب کا وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جو حرام کو چھوڑ کر بندہ اللہ سے حاصل۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، جو بڑے عالم صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، کسی نے سوال کیا کہ حضرت، ایک آدمی ہے جو خوب عبادت کرتا ہے مگر گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا، اور ایک آدمی ہے جو عبادتیں تو کم کرتا ہے مگر گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں میں کوئی کمی نہیں کرتا، فرائض عبادتیں کرتا ہے بس، اور گناہ کوئی نہیں کرتا، گناہ سے بچتا ہے۔ آپ دونوں میں سے کس کو زیادہ صحیح فرمائیں گے؟ تو ارشاد فرمایا، میں گناہ سے بچنے کے مقابلے میں کسی عمل کو نہیں جانتا۔ گناہ سے بچنا جتنا بڑا نیکی کا کام ہے، گناہ سے بچنا جتنا بڑا عمل ہے، میں ایسا کوئی عمل نہیں جانتا، میرے علم میں سب سے بڑا عمل گناہ سے بچنا ہے۔ اب کتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہیں، تو بھئی کم سے کم گناہ تو چھوڑ دو۔ نیکی کرنا پڑتا ہے، کرنے کے لیے ہمت نہیں ہو رہی، ہاتھ نہیں ہو رہا، تو جو چھوڑنا ہے اسے کیا کرنا پڑتا ہے؟ گناہ کو چھوڑ دو۔ گناہ کو چھوڑنا سب سے آسان کام ہے، اگر وہ بھی نہ چھوڑے بندہ تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے گناہوں کو چھوڑیں۔ جو چیز ہمیں پتا ہے کہ یہ حرام ہے، ہمیں نہیں کرنا۔ نہیں کرنے میں کوئی زیادہ مجاہدہ نہیں ہے، کرنے کے کام میں پھر بھی کچھ مجاہدہ ہے۔ نہیں کرنے میں کیا مجاہدہ ہے؟ نہ کریں، ارادہ ہے نہیں، بس نہیں کرنا، نہیں کرنا، پھر ختم۔ اللہ کے بندے ہیں جن کو بات سمجھ میں آتی ہے، بڑوں میں بھی ہیں
بزرگوں میں بھی ہیں، بچوں میں، جوانوں میں بھی ہیں. جب ان کی سمجھ میں آ گئی کہ اچھا یہ اتنا بڑا گناہ ہے، مجھے نہیں کرنا ہے، بس ختم. کسی طاقت کی ضرورت نہیں، کسی پریشر کی ضرورت نہیں. انہوں نے طے کر لیا مجھے نہیں کرنا ہے، بس اس کے بعد سے ان کی زندگی میں ڈھونڈو گے بھی تو نہیں ملے گا. ایسے عزم و حوصلے والے مسلمان آج بھی ہیں، بہت سے ہیں. ایک دفعہ پتا چل گیا یہ حرام، ارے 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 مجھے نہیں معلوم تھا، اب آج کے بعد نہیں ہوگا. پھر نہیں کرتے، کبھی پلٹ کے بھی نہیں دیکھتے، چاہے کتنا پسندیدہ کام کیوں نہ رہا ہو. جیسے صحابہ نے 100 برس پرانی شرابیں مدینے کی سڑکوں پر اڑے دی. عشق تھا صحابہ کو شراب سے، عشق، دیوانگی، جنون کے حد تک شراب کے دیوانے تھے. 100 برسوں سے اٹھا کے رکھے ہوئے تھے. صبح پینے والی شراب کا نام الگ، دوپہر میں پینے والی کا الگ، شام میں پینے والی کا الگ. 1000 نام عربک ڈکشنری میں شراب کے لیے صرف عربوں نے بنا رکھے. 1000 نام شراب. اس میں کمپٹیشن، اس میں مقابلے، اس پر فخر، اس کی تعریفوں میں اشعار، اسی کے لیے زندگی. بس اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، میرے بندو یہ بہت گندی چیز ہے، اب کیا تم بچ جاؤ گے؟ اتنی سوال کیا اللہ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا مسلمان بچ جائیں گے شراب سے؟ میں اس کو گندی چیز قرار دے رہا ہوں. بس اس کے بعد حضور علیہ السلام کو صحابہ نے خبر دی کہ یا رسول اللہ، مدینے کی سڑکوں پر شراب کی نہریں بہہ رہی، کسی نے اپنے گھر میں قطرہ نہیں رکھا. جس نے پیالہ اٹھایا تھا یہ حکم سن کے زمین پہ رکھ دیا. جس نے گھونٹ پی لی تھی حلق میں نہیں گیا تھا، اس نے باہر اگلا، اندر جانے نہیں دیا کہ چلو یہ آخری دفعہ یہ گھونٹ پی لے. باہر اگلا. ان کے ایمان ایسے مضبوط تھے، ان کے یقین. آسمان سے خدا پوچھ رہا ہے بچو گے بھائی؟ ہم نہیں بچیں گے تو کون بچے گا؟ ہم آپ کے ایمان والے بندے ہیں. فوراً گو اس درجے کا ایمان ہمارے پاس نہ ہو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے. ان کا ہونا ایمانوں کے لیے نہایت مضبوطی کا سبب تھا. اور آج وہ بھی، آج بھی ہیں اور اپنی قبر میں آرام فرما ہیں. اور آپ کا ایمان اس دھرتی پر جینے والے مومنین کے ایمان کو تقویت پہنچا رہا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ نفس سے ایمان تو نبی کے سینے میں ہے، اور اسی کے عکس اور اسی کی روشنی سے دوسروں کے سینوں میں ایمان کی دیا جلتی ہے نبی. لیکن ہم اپنے آپ اپنے کو دور کر رہے ہیں، اپنے کو دور کر رہے ہیں. ہم گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہم اپنے کو بگاڑ رہے ہیں، ہم اپنے کو خراب کر رہے ہیں. اور تھوڑی سی ہمدردی کر رہے ہیں تو یہ ہمدردی کر رہے ہیں کہ بھائی آج اسلام پر بہت برا وقت آ گیا ہے. آج لوگ اسلام کے مخالف ہو گئے ہیں، لوگ اسلام پہ بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں. تو لوگ کون کہہ رہا؟ بے ایمان کہہ رہے ہیں. بے ایمان نے کب نہیں کہا تھا؟ لیکن افسوس کا مقام ان کا کہنا نہیں ہے، افسوس کا مقام اسی دین کو ہمارا چھوڑ دینا ہے. ہم نے چھوڑا ہوا ہے. انہوں نے کب تعریف کی تھی اسلام کی؟ انہوں نے کبھی تعریف نہیں کی. حضور علیہ السلام کے زمانے میں کیا اسلام کی تعریف ہوتی تھی؟ مکے والے اسلام کی تعریف کرتے تھے. اللہ کے نبی کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو ابو لہب 2 ہاتھوں سے مٹھی اٹھا کے پھینکتے جاتا تھا. وہ عربوں کا طریقہ ہے، کسی کو انتہائی دشمن بتانے کا طریقہ. 2 ہاتھ سے مٹھی اٹھا کے ایسے پھینکنا، ڈالتے نہیں اوپر، مٹی اٹھا کے پھینکتے ہیں. آج بھی غصے میں آ جاتے ہیں تو مٹی اٹھا کے ایسے پھینکتے رہتے ہیں سامنے، اس کے اوپر نہیں ڈالتے. لیکن یہ اتنا نفرت کا عمل ہے کہ اگر کوئی ایسا کر دے تو وہ سر سے پیر تک آگ میں جل جاتا ہے. ہر علاقے کا کلچر ہوتا ہے. ابو لہب کیا کر رہا ہے؟ 2 ہاتھ سے مٹی اٹھا کے پھینکتے جا رہا ہے اور کہتے جا رہا ہے لوگوں یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت مانو. تو کیا ہو رہا تھا؟ کہ مکے میں مشرکین ساتھ دے رہے تھے، تو ہندوستان میں مشرکین ساتھ دیں گے ہمارا؟ ہم کس چیز کا ارادہ کر رہے ہیں؟ کس چیز پہ ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، تشویش ہو رہی ہے؟ کس چیز پہ ہو رہی ہے؟ جب نہیں دیا تھا ساتھ، اب کون دے گا؟
وہ تو اللہ کا شکر ادا کرو، جتنی سخت دشمنی نبی اور صحابہ کے ساتھ کی گئی تھی، آج اللہ نے دم نہیں رکھا ہے کہ اتنی ہمارے ساتھ کی جائے۔ ہمارے ایمان کمزور ہیں تو اللہ نے ان کے حوصلے بھی کمزور کر رکھے، انہی میں سے کچھ کو کھڑا کر دیا ہے جو ان کی مخالفت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، انہی میں سے کچھ کو اللہ ہماری ہمدردی پہ کھڑا کرتا، کیونکہ ہمارے ایمان کمزور ہے، اللہ نے اس کا سامان کیا۔ تو میرے دوستو، اصل مرض یہ نہیں ہے کہ دشمنان اسلام کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں، اصل مسئلہ سوچنے کا یہ ہے کہ اسلام کے ماننے والے اس اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا خیالات رکھتے ہیں۔ ہم ماننے والے ہی ہم صحیح جانتے بھی نہیں ہیں اور مانتے بھی نہیں، اس پر ہمارا عمل بھی نہیں۔ جب ہمارے کو اسلام پسند نہیں ہے، دوسرے کو پسند نہیں آ رہا، تو کیا تکلیف کی بات ہے؟ اس کو تو آئے گا نہیں، اول آئے گا نہ آخر آئے گا، وہ بے توفیق ہی ہے۔ آپ توفیق رکھ کر بھی نہیں پسند کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو آج خیال آیا اس کرناٹک کے حادثے کے بعد کہ آج سے میری جوان بیٹی بغیر پردے کے نہیں کہی جائے گی؟ کتنوں کو آیا بھائی؟ 1% ملت کو بھی ہوش نہیں آیا۔ ہاں اس کی مخالفت کر رہے ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کہ بھائی ہم پردے کی کیوں مخالفت ہو رہی، کیوں برقعے کی مخالفت ہو رہی، سب دشمنی ہے، سب بغاوت ہے، سب یہ ہے، سب حکومت کے کرتوت ہے، فلاں فلاں فلاں، جس کی جو زبان پر آیا بول رہا۔ ارے بابا، ان کو نہیں ہے آپ کے دین کی قدر، آپ کو کتنی ہے؟ آپ کو کتنی ہے؟ ابھی آپ دیکھیں کہ برقعے اتروائے جا رہے تھے، دیکھو نہ دیکھو سب سوشل میڈیا کے اوپر ساری چیزیں آ جاتی ہیں، نظروں سے گزرتی ہی ہیں۔ برقعے اتروائے جا رہے تھے، کسی ٹیچر نے برقع اتارا گیٹ کے اوپر، تو برقع اتارنے کے پیچھے ان کا لباس کیا ہے؟ وہ لباس جس لباس کو اللہ اور اس کا رسول نفرت کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، وہ لباس پہنے ہوئے، اس کے اوپر برقع ہے۔ دین تو آپ ہی کو نہیں پسند ہے۔ جب دین ہم ہی کو نہیں پسند ہے، ہم ہی اس دین کو اپنے لیے عزت نہیں سمجھتے، ہم ہی اس دین کو اپنے لیے شرافت نہیں سمجھتے، تو دوسرا اگر اس پہ اعتراض کر رہا ہے تو اس کے اعتراض کی وجہ کچھ بھی ہوگی، لیکن اس کو تو یہی کرنا ہے، اس کو کب اسلام کی قدر کرنا ہے، کب اس کو اسلامی اعمال کی احکام کی عزت کرنی ہے، اس کو کیوں کرنا ہے؟ وہ ایمان ہی نہیں لایا تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم ایمان لا کے بھی ناقدر ہیں، ہم ایمان لا کے بھی اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری بیٹیاں کس طرح آج بھی ہیں، ہمیں پیسے کے غرور نے، ہمیں تعلیم کے نشے نے نبی کی بغاوت پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ کیا ہوگا دیکھ لیا جائے گا، کون کیا کرے گا؟ ہم کو نہیں چلنا ہے اسلام پہ، بس نہیں۔ جو باپ اس قدر کمزور ہو، جو بھائی اس قدر بزدل ہو کہ وہ اپنی بیٹی اور اپنے بہن کو حیا نہیں سکھا سکتے اور اسلام والا لباس نہیں سکھا سکتے اور انہیں حجاب کی تربیت نہیں کر سکتے، وہ کفار کا مقابلہ کیا کریں گے؟ کیا مقابلہ کریں گے؟ بزدلی تو ہمیں کھا گئی ہے، ایسے بزدل کیا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں؟ اس لیے باتیں ہی باتیں ہیں، آگے کچھ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والے، وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کو مذمت کے اعتبار سے بہت برا لگتا ہے کہ آدمی کہے پر کرے نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو محارم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے، ہر قسم کے حرام سے ہم بچیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں، جہاں تک ہماری چلتی ہو وہاں تک تو ہم کوشش کر لیں کہ ہر ایک گناہوں سے بچے، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دور کی آزمائشوں میں صحیح رستہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔